اقبال۔ ناظرین، میرا آج کا ٹاپک ہے اسماعیل ہنیہ کی شہادت اور اس کے اثرات۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی بین الاقوامی گنڈے اور امریکہ کے پروردہ اسرائیل کے ہاتھوں شہادت نے عالمی امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو پاش کر دیا ہے، جس کی وجہ سے عالمی سطح خصوصاً مشرقی وسطی میں جنگ بادل منڈلانے لگے ہیں۔ اس شہادت سے غزہ میں جاری جنگ کو مہمیز ملی ہے، کیونکہ اسرائیل نے اسی دن لبنان میں حزب اللہ کے نامور کمانڈر محسن کو بھی ڈرون حملے میں شہید کیا، لہٰذا عرب خطہ اس وقت جنگ کی شدید دباؤ میں ہے۔ اسرائیل کے ساتھ امن بات چیت نیما اسماعیل بنیہ ذات خود اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ برطانوی سامراج نے یہودی لابی کے زیر اثر فلسطین کے مسلم اکثریتی علاقے میں اسرائیل کا غیر قانونی وجود قائم کر کے جس طرح بین الاقوامی قانون کی دھجیاں بکھیر دی، نظیر انسانی طریق میں نہیں ملتی۔ عربی ریاستوں کے درمیان اسرائیل کا وجود ایک ناسور سے کم نہیں۔ فلسطینی مسلمان گزشتہ 6 دہائیوں سے اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور مغربی ریاستیں جو خود انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے بڑی حساس ہیں، فلسطین میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی ہلاکت پر نہ صرف ستم سارے بیٹھی ہیں بلکہ اسرائیل کو اسلحہ کی سپلائی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے مسلم لیڈروں کو شہید کرنے کی پالیسی پر اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے 9 درجن سے زائد نیوکلیئر سائنسدانوں اور متعدد فوجی افسران کو نشانہ بنایا، مگر مجال ہے کہ بین الاقوامی سطح پر کسی نے اس کی مذمت کی ہو۔ اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹوں، بہن، پوتیوں کو ظالمانہ طریقے سے نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا، غزہ کو ملنے کا ڈھیر بنا دیا گیا، مگر بین الاقوامی برداری باشمول مسلم و عرب ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ حماس کی طرف سے غزہ میں جاری جنگ رکوانے کے لیے اسماعیل ہنیہ اہم کردار ادا کر رہے تھے اور سب امید کر رہے تھے کہ جلد جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا جائے گا، مگر امن کے لیے کردار ادا کرنے والا اسماعیل ہنیہ کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا گیا۔ اسرائیل کو زیادہ شہ فلسطینی گروپوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے ملتی ہے۔ الفتح، حماس، لبریشن آرمی اور لبنان میں حزب اللہ اور دیگر گروپس انفرادی طور پر فلسطین کی آزادی کے لیے اسرائیل سے نبرد آزما ہے۔ اگر یہ سب اکٹھے ہو جائیں تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ چین نے گزشتہ دنوں فلسطین کے تمام گروپس کو بیجنگ میں اکٹھا کر کے ان کے درمیان اتحاد کی بات چیت کا آغاز کروایا تھا، اور اسماعیل ہنیہ ان مذاکرات سے فارغ ہو کر ہی تہران آئے تھے تاکہ ایران کو منتخب صدر مسعود پزشکان کا حلف برداری میں شریک ہو سکے۔ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے بعد ان کی قیام گاہ میں ان کو ظالمانہ کارروائی کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل کی طرف سے داغے گئے میزائل نے انہیں براہ راست نشانہ بنایا۔ امریکی اخبار کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ اپنے کمرے میں نصف ہم کے پھٹنے سے شہید ہوئے، کیونکہ وہ 2 ماہ قبل کسی کمرے میں ہم نصف کر دینا اس امید پر کہ اسماعیل ہنیہ اس میں قیام کریں گی ایک ناممکن سی بات ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے خطے میں جنگ پڑنے کے امکانات زیادہ ہو گئے، کیونکہ ایران نے ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اعلان کر دیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے اس سلسلے میں احکامات کی بھی جاری کر دینے ہیں۔ ممکنہ جنگ ایران کے لیے صدر کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس مرحلے سے کیسے گزرے، کیونکہ انہوں نے ابھی عہدہ سنبھالے ہوئے چند دنوں ہوئے ہیں۔ ایران اور اس کی قیادت پر اس شہادت کا بدلہ لینے کے لیے شدید دہائیوں نے اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے جنگ کی آگ کو غزہ سے باہر منتقل کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس نے لبنان میں حزب اللہ کے اہم لیڈر کو بھی شہید کیا ہے۔ اسرائیل کے عزائم جنگ کو وسعت دینے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے۔ اگر مشرقی وسطی میں جنگ پھیلتی ہے تو دنیا بھر اس کے بہت بڑے اثرات پڑیں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ لشپا اقبال کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔